نیت کیا کرنی تھی کہ اللہ میں رب کو جو اعلان یعنی نماز کو اعلان لاگو اذان باگی یا کوئی بھی نیک محفل یعنی کوئی آواز آئے گی میں اس نے سنن اس طرح رکھی ہے تو زندگی بھر تیری نسل بنسل جب اس مکان میں بستا رہتا تینوں ثواب ملتا رہتا. تو میری طرح یہ عرض ہے انشاءاللہ جو 10-15-20 منٹ کو بیان ہے تو نیت کرو انشاءاللہ سنا گا. اور سب تو بڑی بات یہ ہے میں وعدہ نہیں کرواتا لیکن نیت کیا کرانی نیت کا نام وعدہ نہیں ہوتا. انسان نیت کریں کہ میں اللہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں. بعض ایسا کہ ہاتھ کھڑا کرو ہم نے ووٹ نہیں لینا صرف یہ ہے کہ حدیث سے نیت کرانی ہے کہ ہم نیک بنو. دیکھو اللہ کا نبی فرمائے کہ تھارا عمل کو دار و مدار ساری نیت ہے. اور اللہ کا نبی پاک دوسری حدیث سے پاک ہے کہ جتنی تھاری نیت درست ہوئی اتنا تمہیں ثواب بھی زیادہ ملا ہو. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو لائلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے. اس کو لائلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کی جاتے ہیں یعنی فرشتے رجسٹر میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں. لہذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزارنا چاہیے. اس رات عبادت کرنے والوں کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیے جاتا ہے. اور اس سے زیادہ کا علم اللہ عز و جل نے یا اس کے بتائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کیا کتنا ہے. اس رات میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہے اور سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے. سبحان اللہ. یا اللہ عز و جل خالص ان کے کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. بے شک ہم نے اس شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اور وہ سلامتی صبح صادق تک صبح چمکتی ہے. پیارے اسلامی بھائیو شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ پاک نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جسے ابھی آپ نے ملاحظہ کیا جس کا ترجمہ آپ نے سنا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہے. سبحان اللہ. تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے پیارے میٹھا کا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ کی امتوں کی طویل یعنی لمبی عمر کی اپنی امت کی قلیل عمر کا ملاحظہ فرمایا تو خمخوار امت ہمارے آقا تو جہاں مبارک دل شفقت سے بر آیا اور سرکار سے رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اگر خوب نیکیاں کرے جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکتی. اگر میری امت کے اگر 70 سال 60 سال جتنی عمر ہے اگر زیادہ سے زیادہ بھی نیکیاں کرے ان کے برابر نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ پاک کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لائلۃ القدر عطا فرمائی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ. حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب حضرت شامون رحمۃ اللہ تعالی کی عبادت و جہاد و تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شامون رحمۃ اللہ تعالی پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں. یا اللہ نبی وسلم کہ ہمیں بہت تھوڑی عمر ملی, اس میں بھی کچھ نیند میں گزر جاتا ہے, کچھ طلب معاش میں, کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے. لہذا ہم تو حضرت شمون رحمۃ اللہ تعالی کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے. یوں ہی بنی اسرائیل میں سے ہم میں سے عبادت بڑھ جائیں گے, یعنی وہ ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے. امت کے غمخوار آقا یعنی ہمارے آقا جو جہاں یہ سن کر غمگین ہو گئے, اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ پاک کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرمائی ہے, اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمون کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کا نبی کا صدقہ نے ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ انہیں یہ 1000 ماہ
اگر وہ اتنا ٹائم تک عبادت کرتا رہے، فرمایا کہ تاری امت ایک رات کا 10 گھنٹہ یا 12 یعنی 10 گھنٹہ یہ ہوتا نہیں ہے، کم پہ 7-8 گھنٹہ اگر جو عبادت کرے گی پوری رات جاگے گی، فرمایا ان کا اتنا سالہ کا برابر تاری امت کو ثواب ملا. اللہ اکبر. میرے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی بھائیو، خدا رحمان عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم اشان احسان فرمایا. اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب پائے گی. مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں ہے. ایک صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تھے کہ ان کی حاصل پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کی مل گیا. انہوں نے اس کی قدر بھی کی، مگر ہم نہ قدروں کو عبادت کی فرصت ہی نہیں. ہم ایسے بولے گا دنیا کا معاملات، دنیا کا کاروباری سب کچھ کیا، لیکن اللہ کا نبی نے ہمارا اس کی سفارش کی، اپنی امت کو ہر لمحہ یاد کیا. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہر لمحہ یاد کیا کہ میری امت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری سانس تک یاد کی ہے. لیکن آج کے مسلمان اپنا نبی کی سنت تو دور، اپنا نبی کا طریقہ تو دور، غیرہ کا طریقہ اپنا لے، اپنا نبی نے محبت نہیں کرتی. صرف زبان اور چوچھو دا ہوا ہے کہ میں اللہ کا نبی کو غلام ہوں، لیکن طریقوں غیرہ جیسو، اس کو چال چلن غیرہ جیسو، مسلمانوں کی بچیاں کو لباس غیرہ جیسو، مسلمانوں کو نوجوانوں کو لباس غیرہ جیسو. یہ طریقوں درست ہے. صرف زبان اور چوٹھو دعوی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا نبی اور غلام ہوں، میں سب کچھ کروں، لیکن طریقے عملی زندگی پیدا ہے. عملی زندگی وہی زندگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محبت نہ پیار نہ اپنی امت اس تک کے قربانی پیش نہیں کی. فرماتے ہیں مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے ایمان لانے کے آثار دکھائی نہ دیے، آپ صدیقت مکہ کے قرب جوار کی بستیوں کا رخ کیا. چنانچہ اس سلسلہ میں آپ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آج پر گئے ماشاءاللہ طائف کو نام سنے باؤ، اور میں وہ طائف کا بھی سفر کیا، ماشاءاللہ دیکھی گئی. تو اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. سن لیو کتنے پیارے، بہت ہی پیاری حدیث سے بات ہے. طائف میں بڑے بڑے عمرہ اور مالدار لوگ رہتے تھے، بڑا امیر لوگ رہتا. ان رئیسوں میں عمرو کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا. یہ لوگ 3 بھائی تھے. نمبر 1 عبدیہ لائی، نمبر 2 مسعود اور نمبر 3 حبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی. ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب دیا. اللہ کا نبی نے طے کیوں کیا تم ایمان لے آؤ، اسلام نے قبول کر لو. اسلام تو بعد کی بات ہے، انہوں نے یعنی اللہ کا نبی نے گستاخی کی. ان بدنصیبوں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ طائف کے شریر گنڈو کو ابال دیا. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرے. صرف اتنا نہیں کہ بلکہ ایمان لے، بلکہ اس کا جو گنڈا تھا انہوں نے کیوں کہ تم انہاں استغفر اللہ، انہاں گستاخی کرو، انہاں برا سلوک کرو. چنانچہ لچو لفوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا. یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے. اللہ کا نبی کا پیرا چک خون ہے. آئیے سنا گیا میرا بیٹا ہی خوشی کا مقام ہے. اللہ کا خوف نہیں تیرا کرا ہے. جس نبی نے اپنی جان کو قربان کی دین کی خاطر سب کچھ پیش کیو، اللہ کا نبی کا پیرا تو خون بہا دی. تو اسلام انہوں نے اسلام کی دعوت دے رستا ہے. آج نام و مسلمان اور ان کا طریقوں انگریز. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک کو خون بہنا ہوتا، یعنی پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے. میں زبان میں نہیں بات کر رہی کہ میں صرف ایک کتاب رسالہ کتاب سے لے کے کہ اللہ کا نبی کا نالین اور یعنی خون نہ پار نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کو بازو پکڑ کر اٹھاتے. استغفر اللہ. اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے. یہ اسلام، جس اسلام میں اللہ کے نبی نے اتنی مشقت میں ہمارا تک پہنچایا،
اور ہمارا طریقہ ہم اپنے نبی کی یہ سنت تو دور ہمارا کھانا وغیرہ جیسے سو ہمارا لباس لانا وغیرہ جیسے سو ہمارا طور طریقوں زندگی وغیرہ جیسے سو مسلمانہ کی بچیاں وہ لباس انگریزی جیسو اور پھر مسلمان کو شرم نہیں حیا نہیں کہ میری بچی کیا میں مسلمان ہوں میرے بچی کو لباس مسلمانہ جیسے ہونا چاہیے. ہم نے کسی غیر میں نفرت نہیں ہے اس کو ریلیجن اس کو مذہب وہ جانے لیکن ہم نے اپنا آپ کو دیکھ لو کہ میں مسلمان ہوں میری بچی کو لباس کس کو ہونا چاہیے میں مسلمان ہوں میرا نوجوان بیٹا کو لباس کیسے ہونا چاہیے اپنا آپ کو دیکھو غیر میں چھوڑو ہم نے انہوں نے کوئی وہ جانے ان کا کام جانے جس اسلام اس نے اللہ کے نبی نے اتنی مشقت کی کہ ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازو پکڑ کر اٹھاوی اور جب چلن لگی پھر پتھر برساوی استغفر تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے گالیاں دیتے تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے استغفر اللہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے. یہ تھی محبت رسول سبحان اللہ. جو صحابی رسول ایک کی تھا نالما اور کوئی تو ایک کی تھا جس وقت وہ پتھر مارتا تو صحابی کھڑا ہو جاتا کہ پتھر میرا جس پر لگا انہوں نہ لگے. تو آج ہماری کیا کنڈیشن آج کو مسلمان ہو گیا یار اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھا لے یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے. اگر تو مذاق اڑاوے گا کہ ہم نے جو عادت بن گئی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شان دیکھو کہ جب وہ پتھر برساوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر آم تو پہلے وہ اپنے جسم میں کیا تھا کہ جو پتھر جو ہمارا میرا جسم پر لگا انہوں نہ لگے. سبحان اللہ. فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈال ہو گئے. سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. اللہ کا نبی نے کیوں کہ جتنا دین کی خاطر اسلام کی خاطر منو ستایا گیا کہ کسی نے ستایا. جب غیروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف حد سے بڑھ جاتی تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کی درجوئی اور تسکین کی خاطر یہ آیتیں نازل فرماتا جس میں گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کی ہلاکتیں ہیجوں کا تذکرہ ہوتا جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور عزا پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی. پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 10 ترجمہ کنز ایمان اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسول کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا تو وہ جو ان سے ہنستے تھے انہیں کی ہنسی انہیں لے کر بیٹھی. پیارے اسلامی بھائیوں انبیاء کرام علیہ السلام اور سیدنا انبیاء علیہ السلام کی اور ہمارے آقا جو زندگی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی ابیاری اور اللہ پاک کے دین کی خاطر سربلندی کی خاطر اپنی اہل و عیال جائیداد و مال بھوک پیاس حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دی. یعنی ان کا واقعات تو ان کی زندگی کا مطالعہ تو یہ پتہ چلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دیگر انبیاء علیہ السلام تھا انہوں نے دین کی خاطر اپنا مال اپنی جائیداد یہاں تک اپنی جان بھی قربان کر چھوڑی. لیکن آج ہم کہ ہماری کارو اپنا کنٹرول نہیں ہوتا اپنا بچہ نو نمازی نہیں بنا سکتا اپنی بچی نو نمازی نہیں بنا سکتا. شب قدر ہے اور مسلمان آرام نہ سو رہے پتہ نہیں ہے کہ یار رات کی اس کی کیا حالانکہ فرمایا کتنا ہزار سالہ آزاد مند انہیں تو اپنے افضل ہے 7-8 گھنٹہ کی بات ساری ہے اللہ کو ذکر کرنا محفل سجا کے راضی نہیں اپنا مال پیش کرنے کے راضی نہیں. صحابہ اکرام اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ حضرت ابو بکر صدیق سب کچھ قربان کا چھوڑا رہا. ایک بار تو نبی پاک نے مجھے کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ گئے سارا کچھ قربان کا چھوڑا تھا. لیکن ہماری کی ہے اللہ کا نبی کے نام پر کچھ نہیں قربان. مسجد میں کوئی پروگرام ہے تو کچھ دے گا راضی نہیں کسی علماء کی خدمت کر کے راضی نہیں. دنیاوی معاملات میں دنیاوی کاروبار میں ہمارا سب کچھ خرچ ہو جائے ہزاروں روپیہ لگ جائے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خیرات کرے نا اس کا کارما رحمت میں برکت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دنیا دار ڈاکٹروں کو نہیں بھیج دو کیونکہ ڈاکٹروں کو اوپر بھی ڈاکٹر کا بھی ذات ہے
ایک کتاب میں لکھے ہوئے تھے جس رب کے بچے بیٹھو ادھر آپ بیٹھو ادھر فرمایا جس رب کے سامنے بیٹھو فرمایا جس رب کے سامنے تو نماز میں کھڑا ہوئی وہ بادشاہ ہے اس کے سامنے پینٹ قمیض لگا تھا ایک اکڑ کے کھڑا ہوئے تو رب کے کہ میرے سامنے دنیا دار بادشاہ کے سامنے عاجز ہوگا کھڑا چاہیے وہ تو بادشاہ نا دنیا کو بڑو تو بڑو بادشاہ کوئی حکمران ہے وہ سب تو بڑا حکمران ہے اللہ پاک حکم فرمایا حکم تھا کہ زمین میں الٹ پلٹ سب کچھ ہو جائے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن جب رب کی ذات کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے کہتی ہے ہو جا اور فوراً ہو جاتا ہے یہ تو رب کی ذات ہے اس کے سامنے ہم کھڑا ہوا نماز میں ہمارا طریقہ درست نہیں ہے نماز میں ہمارا رکوع میں جانا رکوع درست نہیں ہے سجدہ کرنا سجدہ کنڈیشن پتہ نہیں سجدہ کس طرح کرنا چاہیے نماز کی شرائط کو پتہ نہیں نماز کا فرائض کو پتہ نہیں نماز کو طریقہ ہی نہیں پتہ اور دنیا کے سامنے بس میں ہی ہوں جب کچھ میرا تو رب آئی نہیں بس پیسوں میرا بلا دولت میرا بلا مقام میرا بہترین ہے لیکن رب کے سامنے بیچارہ یعنی نماز کو طریقہ نہیں نماز تو پہلے جو وضو ہے جس میں وضو کر کے قرآن پاک تلاوت کی جائے مسجد میں جا کر اللہ کو ذکر کی جائے نیک محفل میں جائے فرمایا وضو وہی نہیں بتو بیچارہ دنیا کا ہر کام کرنا ہوتا ہے دنیا کو نیک عمل کرنا ہوتا ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنا ہوتا ہے قرآن کریم تلاوت کرنا ہوتا ہے نماز پڑھنا ہوتا ہے فرمایا وضو ہے تو وضو اگر درست نہیں ہے وضو ہے 4 فرض ہیں وضو ہے 14 سنتیں ہم لوگ پتہ ہی اس کے بارے اللہ پاک نے کتنا اولاد دیتی ہے 4 بیٹا ہے 5 بیٹا ہے 3 بیٹا ہے سوچے نہیں کہ ایک بیٹا میں دین اسلام کسی ادارہ میں شروع یعنی یہ سوچ ہی نہیں کی کہ میں اپنا بیٹا نو کسی مدرسہ میں پیشوں یعنی